السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کویت کے ایک سینئر وکیل جن کا نام مجیب الشریع کا ہے، وہ بار بار بابری مسجد کے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر لے جانے کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ہندوستان کی سرزمین سے کوئی آنسر نہیں ملا ہے۔ وہ بار بار لیٹر پر لیٹر لکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو لیٹر لکھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی آنسر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ظفریاب جیلانی کو ایک اسپیشل لیٹر لکھا، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس بابری مسجد کا کیس اب دوبارہ اوپن نہیں کریں گے ہم لوگ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے لیٹر لکھا، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی رسپانس اور کوئی انہیں آنسر نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے اسپیشل اسد الدین اویسی کو لیٹر لکھا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اسد الدین اویسی صاحب نے ان کا کوئی آنسر نہیں دیا۔ اب دوستو انہوں نے محترم جناب رابعہ حسنی ندوی صاحب کے نام ایک لیٹر لکھا ہے۔ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کویت کے وکیل نے محترم جناب رابعہ حسنی ندوی صاحب کے نام ایک لیٹر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور خوشوندیوں سے آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ ٹھنڈک بخشے۔ میری بدقسمتی دیکھیے کہ اللہ کے طے کردہ ایمانی رشتے سے آپ کا بھائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے گرد لگے ہولناک سیاسی گھیرے کو عبور کر کر آپ کی صحت اور احوال معلوم کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہندوستانی و عرب کے مسلمانوں کے اتحاد کے بیچ دیوار بنائے، تمام مفاد پرست منافقوں کو بے نقاب کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار متحد اور مستحکم بنانے کی قوت عطا کرے۔ اس خط کا مقصد ہندوستانی مسلمانوں کو ان پر مسلسل ہو رہے سنگین مظالم سے بچانے کے لیے عرب مسلمانوں کی پرخلوص جانی، مالی اور قانونی تعاون کی پیشکش ہے۔ حالت حاضرہ کا ایک سنجیدہ جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمان ہند کی دینی اور دنیاوی زندگی لگ بھگ پوری طرح سے بیرونی اور اندرونی فساد کے گھیرے میں آ چکی ہے اور بیچارے مسلمان کفار کے مقابلے میں خود کو بہت کمزور اور بے سہارا محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بنگلورو میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے 3 بے گناہ اور ننھے مسلم نوجوان کو ہندوتوا دہشت گردوں کے ذریعے بے دردی سے گولی مار کر شہید کر دیا جانا اس بات کا تازہ ترین ثبوت ہے۔ کویت کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب سے مخاطبت کا شرف حاصل کرنے سے پہلے میں آپ کے گرد تہانیت الحراس تہانیات کے 3 اراکین کو فردن خط لکھ کر انہیں بابری مسجد کے انصاف کو دلانے کے لیے عربوں کے تعاون بھرپور پیشکش کی، لیکن مجھے ان لوگوں کی جانب سے خلاف توقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے پہلے خط کے ذریعے میں نے بابری مسجد کے کیس ہندوستان کے مسلمانوں کی غیر متوقع شکست پر اپنے رنج و عالم کا اظہار کرتے ہوئے اس کیس کے انچارج مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ماہر وکیل اور اپنے بڑے بھائی جناب ظفریاب جیلانی صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ عرب کے وکلاء کی معیت میں ہم اور آپ اس کیس کو بین الاقوامی عدالت میں چلے، جس کا پورا خرچہ میرے ذمہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم لوگ بابری مسجد کے حق میں فیصلہ لے کر لوٹیں گے۔ اور جس بنیاد پر سپریم کورٹ میں یہ کیس ہارے ہے ICC میں انشاءاللہ اس کا بھی اضلاع ہو جائیں گا۔ مگر جناب ظفریاب جیلانی صاحب تو خط پڑھتے ہی آگ ببولا ہو گئے اور میری قوم یعنی عربوں سمیت مجھے بھی جم کر ذلیل کیا، یہاں تک کہ میرے کارکرد وکیل ہونے پر بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو جناب اپنا سامنا لے کر رہ گیا، مجھے لگا کہ شاید مسلم پرسنل لاء بورڈ قانونی لڑائی میں بھی یقین کھو بیٹھا ہے، لہٰذا میرا دوسرا خط جو ہے جنرل سیکریٹری آل مسلم پرسنل لاء بورڈ جناب مولانا ولی الرحمانی کے نام تھا، جس میں میں نے موصوف کے ذریعے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آفیشیل لیڈر ہیڈ پر ہندوستانی عوام کو لکھے گئے انہی کے پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں شہید بابری مسجد کے لہولان جسد پر بنے بت خدا کو ٹھیک اسی منہج پر دوبارہ مسجد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دوبارہ بیت اللہ میں تبدیل کیا تھا۔ مولانا ولی الرحمانی صاحب کا کوئی رسمی جواب تو نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے کسی پروف ریڈر کے ذریعے
میرے خط میں ایک ٹائپنگ مسٹیک کا حوالہ دیتے ہوئے انٹرنیٹ پر میرا مذاق ضرور بنایا۔ میں اپنی اسی بیچ تذکیر پر غمزدہ بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے مجھے خبر دی کہ حیدرآباد کے کسی ممبر آف پارلیمنٹ جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مختار کل بھی مانے جاتے ہیں، میرے بارے میں حکومت الکویت کو رپورٹ کرتے ہوئے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ کسی وکیل کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر میری تزلیل حامی بھری تھوڑی سی تحقیق کرنے پر بنا چالاکی بابری مسجد کا معاملہ دراصل قانونی اور فقہی مراحل سے گزر کر اب کسی شائع سیاسی بحران کا شکار ہو چکا ہو، لہذا جناب اسد الدین اویسی کو جواب دینا اب میری مجبوری تھی۔ تو کویت کے وکیل نے اس طریقے سے ایک خط میں جناب رابی حسنی ندوی صاحب کے نام یہ خط لکھا ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آپ تمام لوگوں کی اس خط پر کیا رائے ہے تو ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔